السلام علیکم۔ آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان ہے غالب کے خطوط کی خصوصیات۔ اگر آپ BS اردو کے مزید لیکچرز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلے لسٹ کو دیکھ لیجئے۔ غالب کے خطوط کی خصوصیات یا مکاتیب غالب کی خصوصیات یا مکاتیب غالب کے حوالے سے غالب کا اسلوب، یہ سب ایک ہی چیز ہے اور آج کا ہمارا یہ لیکچر اسی حوالے سے ہے۔ غالب اردو ادب کے ایک بہت بڑے شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے انشا پرداز بھی ہے، نثر نگار بھی ہیں۔ بالخصوص ان کے خطوط نے جدید نثر کے لیے بھی راہ ہموار کی ہے۔ فنی لحاظ سے ان کے خطوط میں منظر نگاری اور مرقع کشی بھی موجود ہیں اور افسانوی اور ڈرامائی عناصر بھی اس میں موجود ہیں۔ کہیں مکالمات ہیں تو کہیں خود کلامی۔ ان کی تحریر میں شوخی و ظرافت اور طنز کے علاوہ شگفتگی، روانی اور گہرائی بھی پائی جاتی ہے۔ ذیل میں غالب کے خطوط کی خصوصیات ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کچھ مشکل ہو، کیونکہ بعض اصطلاحات ایسے ہوتے ہیں جن کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے ایک عام قاری کے لیے، تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا۔ تو غالب کے خطوط کی پہلی خصوصیت القاب و آداب کی سادگی اور اختصار ہے۔ القاب و آداب یعنی جب ہم خط لکھتے ہیں تو جو القابات استعمال کرتے ہیں، تعریفی کلمات استعمال کرتے ہیں، یعنی پیاری اماں یا معزز عبداللہ، تو یہ پیاری معزز یہ القابات ہیں۔ تو القاب و آداب کی سادگی اور اختصار غالب کے خطوط کی پہلی خصوصیت ہے۔ مرزا غالب سے پہلے اور ان کے وقتوں میں مکتوب نگاری پر فارسی کا گہرا اثر تھا۔ القاب نویسی کے لیے فارسی کے مشکل سے مشکل الفاظ اور مرکبات استعمال کیے جاتے تھے۔ مرزا غالب بھی ابتدا میں اپنے ہم عصر اہل علم حضرات کی طرح طویل اور پرتکلف القابات استعمال کرتے تھے۔ غالب کے قدیم خطوط جو فارسی زبان میں ہیں پرتکلف القابات کے حامل خطوط ہیں، لیکن جب انہوں نے اردو زبان میں خطوط نویسی کا آغاز کیا تو طوالت کی جگہ اختصار اور تکلف کے بجائے بے تکلفی اختیار کی۔ مکتوب الیہ سے جیسے تعلقات ہوتے تھے اسی حیثیت کے مطابق غالب القابات استعمال کرنے لگے۔ بے تکلفانہ گفتگو کا سا انداز وہ اپناتے تھے۔ اس دوستوں کو خطوط لکھتے وقت انہوں نے نہایت مختصر قسم کے القابات تحریر کیے ہیں، مثلاً میاں صاحب، حضور اور پیر و مرشد وغیرہ۔ یعنی جب وہ اپنے دوستوں کو خطوط لکھتے تو بے تکلفانہ القابات استعمال کرتے تھے، یعنی دو مزاحیہ جس طرح انداز اپنایا جاتا ہے یا ڈائریکٹ انداز، تو میاں صاحب، حضور اور پیر مرشد وغیرہ۔ بزرگوں، بڑے عہدیداروں اور نوابوں وغیرہ کے نام لکھے جانے والے خطوط میں ان کی حیثیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے مؤدبانہ القابات استعمال کرتے تھے، مثلاً قبلہ، جناب عالی، بندے پرور وغیرہ۔ اپنے شاگردوں، معتقدین یعنی اعتقاد کرنے والے، غالب کی پیروی کرنے والوں اور بیگانے لوگوں کے لیے غالب نے شفقت بر تکلفانہ القابات استعمال کیے ہیں، مثلاً نور چشم، راحت جان، لخت جگر، نور نظر وغیرہ۔ یعنی جو حیثیت ہوتی تھی تو اسی کے مطابق غالب القابات استعمال کرتے تھے۔ غالب کے خطوط کا آغاز یعنی غالب خط کا آغاز کس طرح کرتے تھے؟ پہلے زمانے میں اور موجودہ زمانے میں بھی ایک دستور ہے، ایک رواج ہے کہ القاب لکھنے کے بعد جس کو خط لکھا جاتا ہے ان کی خیریت دریافت کی جاتی ہے، ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اور ساتھ ہی اپنی خیریت سے بھی آگاہ کیا جاتا ہے۔ مرزا صاحب مختصر القاب و آداب کے بعد فوری طور پر اپنا مدعا بیان کرنے لگتے ہیں اور رسمی طور پر مکتوب الیہ کی دریافت نہیں کرتے۔ یعنی جب القاب استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد
اچانک گفتگو شروع کرتے ہیں اور اس کی مکتوب الہی کو جس کو وہ خط لکھتے ہیں ان کی خیریت دریافت نہیں کرتے۔ بعض دفعہ وہ بغیر کسی القاف کے مکتوب الہی سے بات شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے خطوط کا یہ رویہ روایتی انداز مکتوب نگاری سے مختلف ہے۔ روایتی انداز مکتوب نگاری یعنی پہلے سے جس طرح خط لکھا جاتا تھا، جو روایت چلی آ رہی تھی، تو غالب نے یہ روایت توڑ دی۔ ان کے اس انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ مکتوب الہی کے پاس کافی دیر سے بیٹھے ہیں اور رسمی طور پر خیر خیریت پہلے سے پوچھی جا چکی ہے، اور اب وہ مکتوب الہی سے کوئی نئی بات کر رہے ہیں۔ اب آپ اس مثال سے سمجھ جائیں گے۔ ذیل میں مرزا کے ایک خط کا آغاز ملاحظہ ہو۔ خط کا آغاز وہ اپنے بانجے مرزا عباس کے نام جو خط لکھا ہے، تو اس کا آغاز یوں کیا ہے کہ بھائی مرزا عباس بہادر، میں حیران ہوں کہ سرکار کے کام کو کیوں کر انجام دیتے ہو اور مضامین قانونی کو کیوں کر سمجھ لیتے ہو اور مقدمات کے فیصلے کیوں کر کرتے ہو۔ تو یہاں دیکھیں بھائی مرزا عباس بہادر، تو یہ القاب ہے۔ اس کے بعد اچانک وہ بات شروع کرتے ہیں، خیریت دریافت نہیں کرتے، ان کی طبیعت کے بارے میں نہیں پوچھتے۔ تو یہ ہے غالب کا انداز۔ سادگی و سلاست۔ مرزا غالب کے خطوط کا ایک بڑا وصف، ایک بڑی خصوصیت ان کی سادگی ہے، اور یہ سادگی اپنے اندر ایک حسن لیے ہوئے ہیں۔ مرزا غالب کی تحریروں میں سادگی کے ساتھ ساتھ ایک بے تکلفی بھی پائی جاتی ہے۔ ان کا انداز تحریر تصنع اور بناوٹ سے مبرہ ہے، یعنی وہ اپنی علمیت ظاہر نہیں کرتے۔ مزید برآں ان کے انداز نگارش میں بلاغی روانی بھی موجود ہیں۔ انہوں نے جس شخص کے نام خط لکھا ہے، اس کے مزاج، اس کی علمی حیثیت اور معیار کے مطابق گفتگو کی ہے۔ خط کے دوران انہوں نے بالعموم عام بول چال اور طرز گفتار کو اپنایا ہے، لیکن جہاں علمی مسائل سے واسطہ پڑا ہے، وہاں فارسی اور عربی اصطلاحات و ترکیبات کا استعمال کیا ہے۔ یعنی عام باتیں کرتے ہیں، خط میں عام الفاظ لکھتے ہیں، لیکن جہاں علمی مسائل ہو تو پھر عربی اور فارسی کے اصطلاحات و ترکیبات استعمال کرتے ہیں۔ مکالماتی انداز یعنی باتیں کرنے کا انداز۔ غالب کے خطوط کی خصوصیات میں سے ایک اور اہم خصوصیت مکالماتی انداز ہے۔ مرزا غالب اپنے خطوط میں مکتوب الہی سے ایسے مخاطب ہوتے ہیں جیسے اس کے روبرو بیٹھے باتیں کر رہے ہوں، یعنی ان کے خطوط میں باتیں کرنے کا سا انداز پایا جاتا ہے۔ اس طرح ان کے خطوط میں ایک مجلسی ماحول دکھائی دیتا ہے۔ مجلسی ماحول یعنی جب بہت سارے ایک ساتھ بیٹھے ہوں اور باتیں کر رہے ہوں، تو غالب کے خطوط میں یہ نمایاں ہے، یہ انداز مکالماتی انداز۔ غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنانے کا دعویٰ کرتے ہوئے حاتم علی بیگ کے نام لکھا ہے کہ مرزا صاحب، میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ ہزار کوس سے بزبان قلم باتیں کیا کرو، ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو۔ منظر کشی۔ مرزا غالب اپنے خطوط میں جو واقعہ یا حال تحریر کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اس کی منظر کشی نہایت خوبصورت طریقے سے کرتے ہیں۔ ان کے خطوط میں منظر کشی کے نہایت خوبصورت نمونے ملتے ہیں۔ مرزا غالب اپنے ایک خط میں موسم برسات میں اپنے مکان کی منظر کشی کرتے ہوئے یوں لکھا ہے کہ برسات کا حال نہ پوچھو، خدا کا قہر ہے، قاسم جان کی گلی سعادت خان کی نہر ہے۔ میں جس مکان میں رہتا ہوں اس میں عالم بیگ کے گڑھے کی طرف کا دروازہ گر گیا، مسجد کی طرف کے دالان کا جو دروازہ تھا گر گیا، صبح کے بیٹھنے کا حجرہ جھک رہا ہے، چھتیں چلنی ہو گئی ہیں، می گڑی بھر بھر سے تو چھت گھنٹہ بھر بھر سے ہیں۔ تو یہ اپنے گھر کا وہ منظر بیان کر رہے ہیں خط میں، برسات کے موسم میں جب بارش ہوتی ہے۔ شوخی اور طنز و مزاح۔ شوخی یعنی شرارت۔ غالب کے خطوط میں بلا کی شوخی پائی جاتی ہے۔ وہ زندہ دلی کو زندگی کا لازمی جز سمجھتے ہیں۔ وہ اپنے رنج و غم کو ہنسی مذاق میں اڑا دینے کے عادی ہیں۔ وہ دوسروں پر طنز کرتے ہیں تو اپنی شخصیت کو بھی ہدف تنقید بنانے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ ان کی دوستوں سے بے تکلفی بعض اوقات مزاح پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ مولانا حالی نے انہیں حیوان ضریب کہا ہے۔ مرزا غالب کے خطوط سے ایک مثال دیکھیں کہ اپنے ایک خط میں انہوں نے اپنے روزے کا احوال بیان کیا ہے، رمضان کے مہینے کا جب انہوں نے روزہ رکھا تھا، تو اس کا احوال ایک خط میں وہ بیان کرتے ہیں کہ دھوپ بہت تیز ہے، روزہ رکھتا ہوں مگر روزے کو بہلاتا رہتا ہوں، کبھی پانی پی لیا کبھی حقہ پی لیا، یہاں کے لوگ عجیب فہم رکھتے ہیں، میں تو روزہ بہلاتا ہوں اور یہ صاحب کہتے ہیں کہ تو روزہ نہیں رکھتا، یہ نہیں سمجھتے کہ روزہ نہ رکھنا اور چیز ہے اور بہلانا اور بات ہے۔ تو یہاں پر وہ مزاح نمایاں ہے، تو یہ بھی ان کے خطوط کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ جزیات نگاری یعنی چھوٹے چھوٹے اجزاء کو بھی بیان کرنا کسی چیز کا ذکر کرتے ہوئے۔ مرزا غالب اپنے خطوط میں جو بات یا واقعہ بیان کرتے ہیں اس سے متعلقہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بیان کر دیتے ہیں، بعض دفعہ وہ بات سے بات نکالتے چلے جاتے ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ کسی مشین کے پرزے جوڑ رہے ہو۔ مرزا کے خطوط سے چند اقتباسات ملاحظہ ہو جو جزیات نگاری کا نمونہ ہے۔ دوشنبے کا دن 20 دسمبر کی صبح کا وقت ہے، انگیٹھی رکھی ہوئی ہے، آگ تاپ رہا ہوں اور خط لکھ رہا ہوں۔ تو آپ دیکھیں کتنا ایک جز بیان کرتے ہیں۔ جب اپنا جو وہ بیٹے ہیں، انگیٹھی رکھی ہوئی ہے انہوں نے آگ کے قریب، تو منظر بیان کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں تاریخ بھی بتا دی، انگیٹھی، آگ تاپنا، وہ سب بیان کر رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں جزیات نگاری، اور یہ بھی غالب کے خطوط کی اہم خصوصیت ہے۔ ایک اور مثال ہے، آج یوم التمس ہے، 19 جون جمعۃ المبارک، 12 پر 3 بجے تمہارا خط آیا، ادھر پڑا۔ تو یہ بھی جزیات نگاری ہے کہ 12 پر 3 بجے۔ مندرجہ بالا جملوں سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ خط کے جملے بے ساختہ طور پر مکفّہ ہو گئے ہیں، مکفّہ یعنی ہم کافیہ ہو گئے ہیں۔ خطوط غالب سے چند مزید مکفّہ جملے بھی ملاحظہ ہو۔ حضرت مداح کو ایک موقع ضرور ہے، مجھ کو آپ کا حکم بجا لانا منظور ہے، لو اب میری کہانی سنو، میری سرگزشت میری زبانی سنو، ہاں صاحب ایک بات اور ہے اور او محل غور ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر مکفّہ جملے بھی ہیں، حضرت مداح کو ایک موقع ضرور ہے، مجھ کو آپ کا حکم بجا لانا منظور ہے، ضرور ہے منظور ہے، تو یہ دیکھیں مکفّہ ہے۔ اسی طرح نیچے آپ دیکھیں تو غالب کے قوافی مکفّہ نثر بھی انہوں نے لکھی ہیں، یہ بھی ان کے خطوط کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آ چکی ہوگی، اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔